لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. ایک اللہ والے دعا کرتے ہیں معرفت کا نور بھر دے میرے دل میں اے خدا. آمین کہیے. آمین سب لوگ کہیں. اس لیے ہم سب کو معرفت کی ضرورت ہے. معرفت کا نور بھر دے میرے دل میں اے خدا, فضل سے اپنے مجھے ایک بار تو جلوہ دکھا. یعنی اپنی محبت کا, اپنی معرفت کا, اپنے نام کی چاشنی کا ایک مرتبہ آپ جلوہ یہاں دکھا دیں. کہیے آمین. جسے چاشنی اللہ کے نام کی مل گئی, حلاوت مل گئی, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دن ہے کہ رات ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جو اللہ کے عاشق ہیں وہ دن اور رات نہیں دیکھتے, وہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے لیے تڑپ رکھتے ہیں. ان کا دل ہر دم اللہ کے لیے بےتاب رہتا, بے قرار رہتا. یہی بے قراری اللہ والے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے تہجد میں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنی بے قراری نصیب فرما. اس لیے کہ جب اللہ کے لیے بندہ مضطرب رہتا ہے, بے قرار رہتا ہے, تو دلوں کو سکون ملتا ہے. اور یہ وہ سکون ہے جو کوئی بندہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں دل مضطرب کا یہ پیغام ہے. ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہتے ہیں؟ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے, تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے, یہی بس محبت کا انعام ہے. اس دنیا کے اندر اللہ کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ اللہ کے لیے تڑپنا ہے, اللہ کے لیے بے قرار رہنا. تو اب ہم لوگ جائزہ لیں, چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو, ہم لوگ جائزہ لیں کہ ہم آپ اپنے اللہ کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. دیکھیے, جائزہ لیجیے. دلوں کو جیسے زنگ لگ گیا, جیسے دیمک لگ گئی, دلوں کے اندر جیسے اجڑا پن اور بدحواسی بے چینی بھی چھائی ہوئی ہے. کہیں ایک پل سکون اور قرار بھی نہیں مل رہا. اس کے باوجود ہم لوگ اپنے اللہ سے دل لگانے کو تیار نہیں. اب یہ بتائیے, یہ حماقت نہیں ہے, نادانی نہیں ہے, بیوقوفی نہیں ہے, تو اور کیا ہے؟ بگڑے ہوئے دماغ کی اور دل کی یہ علامت ہے کہ جانتا ہے
کہ میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں، میں حالات سے دوچار ہوں، بیوی بچے مجھ کو منہ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں نہ قرار ہے، نہ کہیں سکون مل رہا ہے، اس کے باوجود یہ بندہ اس بے قراری کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ لاؤ یہ بے قراری جو ہے یہ اللہ کے لیے ہم بے قراری پیدا کر لیں تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے، وہاں بھی سکون ملے، یہ نہیں سوچ رہا ہے۔ اس لیے اس کے حالات دن بدن اور بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی، بلاؤں پر بلائیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، ذلت پر ذلت۔ آپ دیکھیے پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، بالکل غیروں جیسی سوچ، غیروں جیسا دماغ۔ کیا ہم یہ کر لیں گے تو دور ہو جائے گا، جبکہ اس کا دل اور دماغ دونوں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں، اس لیے تم ان کو منا لو، راضی کر لو۔ پھر بھی اپنے دل کو مجبور نہیں کر پاتا کہ لاؤ مجبور کر کے اپنے دل کو 2 رکعت پر کھڑا کرے کہ چل 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ، اللہ کو تڑپ دیکھا۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے ہماری آپ کی اور جیسے ہمارے قابلین کی مدد کی، پھر کیسے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو دماغ خراب ہو چکا ہے نا، دل برباد ہو چکا، اجڑ چکا ہے۔ تو جب دل و دماغ کی خرابی یکجا ہو جائے تو پھر بندہ احمقانہ چالیں چلنے لگتا ہے، نادانی کی باتیں، بیوقوفی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا دماغ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور خود ان کے بیٹے کا حال تھا۔ 3 تو مان گئے تھے، سام، حام، یافت، یہ تینوں مان گئے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن ایک جو تھا بدماش وہ نہیں مانا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، مجھ کو طاقت ہے۔ اس کو اپنی طاقت پر غرور تھا، جبکہ دوسری طرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو طاقت دی ہوئی ہے یہ کس خالق اور مالک کی دی ہوئی ہے؟ تو جس خالق اور مالک کی یہ طاقت دی ہوئی تھی انہی کے پیغمبر کے سامنے اکڑ رہا ہے اور اپنی بجائے بے بسی کی اظہار کرنے کے طاقت دکھا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کا ظلم ایسا بڑھا، اس کی بدماشی اتنی بڑھی، جب ڈوبتا ہوا نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹے کو تو پدری محبت جوش ماری، اور اللہ نے یہاں تک کہ منع فرما دیا کہ اے میرے نوح، جو میرا نہیں وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا غدار وہ کیسے آپ کا وفادار ہو سکتا ہے میرے پیارے نوح؟ اس لیے اس ظالم کے حق میں، اس بدماش کے حق میں آپ دعا تک نہ کریں، ہاتھ نیچا کریں۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی سب کو رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ ہود کی، جس میں تذکرہ ہے، وہاں لکھے ہیں کہ دعا بھی سوچ سمجھ کر کرو، حتیٰ کہ اگر کسی کے معاملہ میں شک ہو جائے کہ لگتا ہے مجھے دھوکہ دے کے دعا کرانا چاہتا ہے، تو ایسے کے لیے دعا مت کرو، جائز نہیں ہے۔ پہلے تم تفتیش کرو کہ یہ دعا جو کرانے آیا تھا یہ صحیح کرانے آیا ہے یا غلط کرانے آیا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ دربار الہی میں، پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب ہاتھ دربار الہی میں اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتے، یہ تو ہمارے آپ کے دل و دماغ کی خرابی ہے جو شیطان ہمیں آپ کو سکھاتا ہے۔ توہری دعا قبول ہوئی، توہری سنی جائی، یہ شیطان ہمیں آپ کو نا امید کرتا ہے، اللہ کا باغی بناتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ چونکہ ابلیس کو معلوم ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ پاک ہم سے آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ جانتا ہے ان کی دعا وہ رد نہیں کریں گے، تو دل میں دماغ میں طرح طرح کی خرافات ڈالتا ہے۔ تو دل و دماغ کی جب خرابی آتی ہے
تو بندے کے سامنے وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پھر بھی ان کی بات نہیں مانتا، وہ اپنی انا میں چور ہو جاتا ہے۔ ایسے کچھ خرابی ہمارے اس دور میں بھی آ گئی۔ کولر تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے، زیادہ لمبی بات نہیں ہوتی، بند کرتے، تھوڑا سن لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بند کر دیں۔ سنیں، درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل دماغ کی خرابی آج کل کیا ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ابھی کل ضیاء البدر ہمارے روحانی دادا کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جو انہوں نے اپنے مربی اور شیخ کی نسبت پر لکھی ہے، ضیاء البدر۔ مجھے اجازت دیا حضرت خواجہ صوفی سید الرحمن صاحب نقشبندی مجددی نے، انہیں جو ہے خلافت دیا حضرت مولانا سید عبدالغفار نگرانی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہی کی کتاب لکھی ہوئی ہے ضیاء البدر۔ ان کے پیر ہے حضرت مولانا شاہ بدر علی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کے بھی پیر ہیں اور ہمارے دادا حضرت کے بھی پیر ہیں۔ اب سنیے، اس میں لکھا ہوا دیکھیے، دل دماغ کی خرابی۔ حضرت مولانا بدر علی شاہ سب کو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ان کے 3 بھانجے تھے، وہ بھی ساتھ میں رہتے تھے۔ تو حضرت اکثر اکابرین کی، مشائخ کی باتیں کرتے تھے، بزرگوں کی باتیں کرتے تھے۔ وہ تینوں جو ان کے بھانجے تھے، وہ حضرت کی جو ہے کنارے جا جا کے باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے کہ یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کرامت ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ وہ کرامات اولیاء حق، اولیاء کی کرامت برحق ہے، اور کوئی بھی ولی کرامت اپنی طرف سے نہیں دکھاتا، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی۔ اب سنیے، ان لوگوں کی دل دماغ کی خرابی کہ کبھی ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے، جیسا آج کل کے ہمارے ہیں۔ ابھی اگر لوٹے کا ہے تو آپ کو برا نہ لگے، یہ تو اپنے میں نہیں ہے اور اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ بنتے ہیں، بس اللہ کی پناہ۔ ابھی بتاتا ہوں، دیکھ لیجئے اسمارٹ والوں کا حال، بڑے اچھے، بڑے دماغ دار۔ تو حضرت کے بھی بھانجے ایسے ہی تھے، لیکن اب چونکہ بہن کے لڑکے تھے، خونی رشتہ تھا، بہن نے کہا تھا سمجھاتے بجھاتے رہیے، ان کی تربیت کیجئے، شاید کہ اتر جائے آپ کی ان کے دل میں بات والا معاملہ تھا۔ تو حضرت ایک دن آئے، اس وقت جو بھی بھانجے موجود تھے، حضرت جلدی میں آئے اور کہا جلدی کرو جلدی کرو، سامان نکالو، کمرے سے باہر کرو، کمرے سے باہر کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا ہوا ماموں، لگتا ہے کوئی کرامت پھر ظاہر ہونے والی ہے کیا؟ دیکھیے، تمسخر کر رہے ہیں، تمسخر جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی۔ اتنا سوکھا پڑا ہوا ہے اور دیکھیے اس سوکھے میں یہ کشتی بنا رہے ہیں، دیکھ لیجیے، جبکہ وہ کشتی اس سے پہلے کوئی بنایا بھی نہیں تھا، وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ تو کیا کہہ رہے تھے، اتنی بڑی کشتی آپ بنا رہے ہیں، اس ریت میں چلائیں گے کیا؟ طرح طرح کی بات ہے، یہ بھی ویسے کر رہا۔ کہا ماموں کیا کوئی کرامت ظاہر ہونے والی کیا؟ کہا پہلے جو کہہ رہا ہوں وہ کام کرو، اس کے بعد پھر دیکھنا کیا ہونے والا ہے۔ تب ان لوگوں نے جلدی جلدی سامان کو باہر کیا، اور جیسے آخری سامان باہر لا کے رکھے، فوراً ساری چھت زمین بوس ہو گئی، کہیے استغفر اللہ، فوراً دھسی۔ تو ماموں نے کہا دیکھا، لیکن بدماشی جب دل دماغ میں آ جاتی ہے نا، تو آپ لاکھ کس سے کہانی سناتے رہے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کچھ دل، کچھ آنکھ، کچھ کان ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان پر مہر لگا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ختم لگا دیتا، مہر لگا دیتا ہے۔ آپ لاکھ سمجھاتے رہیے، یہ مہر بند ہے، یہ اتنے آسانی سے کھلنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ اگر کھول دے دل دماغ تو پھر کھل جائے گا۔ کہیے استغفر اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں انہی لوگوں جیسا ہمارا کبھی دل دماغ ہو گیا ہو کہ کرامت دیکھیں، معجزہ دیکھیں، وقت کے نبی کو دیکھیں، وقت کے ولی کو دیکھیں، بات سننے سنانے کا بھی ذوق ہو، شوق ہو، اس کے باوجود ہمارا دل دماغ اپنے اللہ سے دل لگنے کو تیار نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی احمقانہ باتیں ہیں
کہ جاننے کے باوجود کہ سب کچھ کا مالک میرا اللہ ہے، اس کے باوجود ہم آپ اپنے اللہ سے دل لگانے کو تیار نہیں، جبکہ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 105 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اب سن لیں حضرت مفتی صاحب کا ترجمہ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ اس زمین کا مالک اصل میں کون ہوگا؟ اللہ کے نیک بندے۔ یہ زبور میں بھی لکھا ہوا اور یہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا، اس سے پہلے بھی ہم نے نصیحت کے طور پہ لکھ دیا تھا کہ اگر زمین پر حکمرانی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہماری عزتوں کا ڈنکا بجے تو تم سب سے پہلے نیک تو بنو، عبادی الصالحون۔ کیوں؟ دوسری جگہ اللہ پاک کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہے۔ جس کی نگہبانی، جس کی سرپرستی اللہ کرے اسے کون نقصان پہنچائے گا؟ نمرود ہے، اپنی نمرودیت میں چور ہے، چور ہے، اور کہہ رہا ہے میری قوم کو کیا ضرورت ہے دوسرے خدا کی، جبکہ میں خود خدا موجود ہوں۔ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح کی باتیں مت بک، خاموش ہو جا، تو بجائے بات ماننے کے آگ میں ڈلوا دیا۔ اور یہی نہیں، فرشتہ بھی اللہ نے بھیجا 3 مرتبہ، اور سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ دل دماغ کی خرابی تھی نا، رعونت تھی، تکبر تھا، انانیت تھی، لاؤ لشکر کا گھمنڈ تھا، بادشاہت کی، دولت کی، مال کی، دل دماغ نے اس کے جو ہے حواس کھو دیے تھے۔ تو وقت کے پیغمبر سے ٹکرا رہا ہے، اللہ کی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے۔ فرشتہ کے کہہ رہا مان جا، نہیں مان رہا، دوبارہ سمجھایا، سہوارا سمجھا رہا ہے، تو کہہ رہا سن، اگر تو نہیں مانتا تو کل طلوع آفتاب کے وقت تو اپنی فوج اکٹھا کر اور میں اللہ کی فوج لاتا ہوں، آ ٹکر لینے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تو اس کی پوری دنیا پر حکمرانی تھی، پوری دنیا کی سلطنت اس کے ہاتھ لگی تھی، وہ کیوں کر مانگتا؟ اصل میں جب دل دماغ خراب ہوتا نا، وہی کہا نا، تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایسی ایسی احمقانہ چالیں چلنے لگتا ہے، نادانی اور بیوقوفی والا کام کرنے لگتا ہے۔ لوگ ہنستے بھی ہیں اس پر کہ یہ دیکھیے، یہ جناب، یہ دیکھیے، اس کے باوجود اس کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو گھمنڈ ہوتا نا، تکبر، ہم اتنا گڑبڑ کر سکتے ہیں، ہم اتنی بیوقوفی والی بات کریں گے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس مسئلے کو، یہ سمجھے ہیں، یہ دل دماغ کی گڑبڑی ہے۔ اس لیے سمجھیے ہمارے اکابرین اس لیے اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، رہتے تھے، اور آج ویسے ہمارے بچے ہو گئے۔ اللہ کی مدد جب روٹھتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اب ہماری ایک دم نہیں سنیں گے، اور جب روٹھے ہوئے رب کو یہی بندہ منا لیتا ہے، روٹھے ہوئے رب کو جب راضی کر لیتا ہے تو اس کا دل شہادت دیتا ہے کہ میرے اللہ کی طاقت یوں لگتا میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر اس کا یقین بڑھتا ہے، اعتماد اللہ کی ذات پر اس کا بڑھتا ہے، تب یہ گھبراتا نہیں۔ جیسے انہی حضرت کا قصہ ہے، میرے پڑ دادا، روحانی دادا کون؟ حضرت مولانا خواجہ بدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کو رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے یہ قاہرہ کے مصر کے پڑھے ہوئے تھے، 12 سال یا 18 سال تک مصر میں ہی، جامعہ ازہر میں ہی رہ گئے تھے۔ آپ سوچئے کتنے بڑے عالم تھے۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ان کی داستان سنا دوں گا، ایسے ویسے کی بات نہیں کرنے بیٹھا ہوں۔ سنیے، یہ گئے نگرام اپنے شاگرد کے یہاں، اپنے مرید کے یہاں، حضرت مولانا سید عبد الغفار ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ تو اس وقت کچے مکانات ہوتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو،
تو جو کھپڑیل مکان ہوتا تھا اس میں بروٹھے بنے ہوتے تھے، جس کو ہمارے یہاں کچھ اور کہتے ہیں، چھت نما ہوتے تھے، اس میں اندھیرا اکثر رہتا تھا لیکن اس میں گرمیوں میں بہت آرام ملتا تھا۔ تو وہاں ایک جھروکھا تھا چھوٹا سا، پاس میں ایک درخت تھا، اس میں شہد کی مکھیوں نے اپنا جو چھتا لگایا ہوا تھا۔ تو محلے کے ایک صاحب تھے جو حضرت سے حسد رکھتے تھے اور بزرگوں کے معتقد نہیں تھے، چند لونڈوں کو لگا دیے کہ ڈھیلا مار دے تاکہ وہ چھتے سے مکھیاں نکل کے اور اندر داخل ہو، حضرت کو پریشان کریں۔ ان لونڈوں نے یہی کیا، اور جب کر دیا تو حضرت گھبرائے کہ ارے یہ تو بڑی والی مکھیاں ہیں، جسے ہمارے ہاں سرنگا کیا بولتے ہیں، بڑی والی مکھی وہ تھی۔ حضرت پریشان ہو گئے، بھاگے ہوئے گئے اوپر، کہا حضرت مکھیوں کو لگتا ہے کسی نے چھیڑ دیا ہے۔ تو حضرت نے کہا گھبراؤ نہیں، جن لوگوں نے چھیڑا ہے انہی کے گھر والوں کو یہ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جائیں آرام سے اپنا کام کریں، کھانے پکانے کی تیاری میں آپ لگے جائیں۔ حضرت آئے نیچے، کہا دیکھا ایک لفظ، ان کا رخ اسی طرف مڑا، اس طرح جن گھروں کے بچے آ کے یہ بدماشی کیے تھے۔ وَكَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ حَقٍّ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہے، وہ ان کی نگہبانی اس طرح کرتا ہے۔ آپ اگر ان کے ساتھ اس طرح چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر اللہ جب آپ کی پکڑ کرے گا نا، من آزانی، وہ حدیث ہے نا، اس لیے دوسری طرف چلا جاؤں گا کہ جو میرے ولی کو، میرے نیک بندوں کو چھیڑتا وہ انہیں نہیں، مجھ سے جنگ چھیڑتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پہلے ہم نیک بنے تو پھر ہمیں کوئی چھیڑے تو دیکھیے اللہ کی قدرت کیسے کرشمہ دکھاتی ہے۔ یہاں تو ہم نیکوکار بننے تک کا ارادہ تک نہیں کرتے، بس ہر ایک میں عیب برائی۔ دیکھیے 3 بار فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی بار بار سمجھا رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے، مان جا، مت ایسا کر، لیکن نہیں، بجائے ماننے کے لشکر اکٹھا کیا اور طلوع آفتاب کے وقت آ گیا ٹکر لینے، فرشتہ بھی آیا اور اشارہ ہوا اللہ کی طرف سے، چلو مت چھڑو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ کی فوج وسیع ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو انہی فوجوں میں سے ایک فوج مچھر والی بھی ہے۔ ہاں اللہ نے کہا جاؤ، اور خالی انہیں ڈنک مت مارنا۔ قصص القرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ڈنک نہیں خالی مارتے تھے، وہ ایسے مچھر تھے جس وقت کاٹتے تھے ماں گوشت کے نوچ لیتے تھے، کہیے استغفر اللہ، ماں گوشت کے نوچ لیتے تھے، صرف نمرودیوں کی ہڈیاں بچی تھیں، چیخ چیخ کر تڑپ تڑپ کے جنگل میں وہی مر گئے۔ اور اتنے مچھر تھے، لکھا ہے بجائے دن سورج نظر آنے کے صرف آسمانوں پر کالے کالے مچھر نظر آتے تھے، اور انہی مچھروں میں سے ایک مچھر جو لگ رہا تھا اپاہج تھا، آیا اور نمرود کے نتھنے میں بیٹھ گیا، دماغ میں، اللہ کے حکم سے۔ اب اتنا درد، جب وہ ڈنک مارتا اتنا درد ہوتا تھا شدید کا کہ جو خادمائیں تھیں، بعض کتابوں میں لکھا ان سے جوتیاں مرواتا، بعض سے یہ کہ لکڑی کے ہتھوڑے بنوایا تھا، لکڑی کے، اسی سے ٹن ٹن، جیسے ہمارے مدرسوں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ٹن ٹن، تب کچھ راحت کہتا تھا، ہاں فلاں کی جوتی میں بہت مزہ آیا، فلاں میں اور مزہ آیا، جتنے جو مار مار کے اللہ نے اس کی کھوپڑی گنجی کروا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری آپ کی بھی کھوپڑی اللہ گنجی کرا دے، اس لیے ہوش میں آ جائیے وقت سے پہلے۔ کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن ہاں وہ جلدی پکڑ نہیں کرتے، وہ رحیم اور کریم ہیں، بڑی جلدی معاف کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، حالات جو اس وقت ملک کے ہیں وہ تو الگ ہے، ہمارے آپ کے دل دماغ کے جو حالات ہیں اس پر بڑا رونا آ رہا ہے۔ اتنی خرابی، اتنی بدماشی ہماری آپ کی، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا فتنہ فساد، اتنا بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی بے چینی چھائی ہوئی ہے، اس کے باوجود
دو دو رکعت پڑھ کے ہم آپ اپنے اللہ کو منانے کو تیار نہیں؟ آخر ہمارے دل و دماغ کو ہو کیا گیا؟ کون سی دیمک نے چاٹ لیا؟ کون سا وہ جرم، کون سا وہ پاپ ہم آپ کر لیے ہیں کہ ہمیں توبہ تک نصیب نہیں؟ توبہ تک نصیب نہیں، 2 رکعت پڑھنا نصیب نہیں۔ اس لیے آئیے پلٹیے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی طاقت سے ٹکر مت لیجیے۔ ابھی تو تھوڑی سی ذلت دکھائی گئی ہے، یہ ہمیں آپ کو پلٹوانے کے لیے کہ آؤ اللہ مہربان تمہیں بلا رہا ہے، ہماری تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے، ہم آپ ادھر کریں تو رخ کر کے دیکھیں، پھر عزتوں سے جیسے ہمارے بڑے نوازے گئے ویسے انشاءاللہ اللہ ہمیں آپ کو بھی نوازے گا۔ جوانی کا عالم ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ میں جاؤں گا بازار سے طوطا لاؤں گا خرید کے اور پالوں گا۔ اب دیکھیے یہ طوطا خریدنے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ہمارے خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ کے جانشین ہیں، اس وقت بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مولانا محمد شاہ رحمۃ اللہ دامت برکاتہ نقشبندی مجددی، ان کے پیر کے پیر یہ ہیں، یعنی یہ پردادا پیر جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک کو جب اپنا بنانا ہوتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے خیال ڈالتے ہیں۔ کیا ہمارے آپ کے بھی اس طرح خیال آئے؟ اگر آئے تو ہم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ کی خاص رحمت جب بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ پاک اس طرح کا خیال ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پجڑا لاؤں گا، طوطا خریدوں گا اور اس کی آواز سنوں گا، اسے سکھاؤں گا، کبھی وہ کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا۔ چونکہ ان کو طوطے کی آواز بہت بھاتی تھی تو جیسے یہ نکلے اللہ پاک نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، القا کیا، کیا؟ فضل علی، جیسے تمہیں طوطے کی آواز بھاتی ہے، جیسے تمہیں طوطے کی ٹیں کرنا، اللہ اللہ کرنا پسند آئے گا، اس سے کہیں زیادہ مجھے تمہارا آہ آہ کرنا پسند آئے گا۔ تم آہ آہ کرنا شروع کر دو، میرا دم بھرنا شروع کر دو، میرا نام لینا شروع کر دو، میری یہ چاہت ہے۔ حضرت پلٹ پڑے، خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے، توبہ کیے، وقت کے بہت بڑے ولی اللہ بنے۔ آج دیکھیے اسی خانقاہ سے حضرت پیر ذوالفقار